الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا قال الله تعالى في القران المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنه ورضوا عنه صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. برادران عزیز، جیسے ہم جانتے ہیں کہ ماہ محرم کی پہلی تاریخ کو تواریخ میں اختلاف کے ساتھ 26 ذوالحجہ ہو یا 28 ذوالحجہ ہو، ان تواریخ میں ان ایام کو نسبت ہے شہادت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو جانثار صحابہ کرام ہیں ان کے لیے قرآن میں کئی مقامات پر فضائل و کمالات کا بیان فرمایا. سب سے بڑی جو فضیلت نام ہے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. یہ وہ نفوس قدسیات ہے، یہ وہ ذات، یہ وہ اشخاص ہے کہ جن سے اللہ راضی ہے اور وہ اللہ راضی ہے. یہاں پر بھی اگر آپ ترتیب دیکھیں گے تو اللہ فرماتا ہے کہ پہلے اللہ اس سے راضی ہو گیا پھر اللہ سے وہ راضی. اب جب ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بات کرتے ہیں، آپ کی جو خدمات ہے اسلام کے لیے وہ ایسی خدمات ہے کہ جس کا اور کوئی ثانی نہیں، کوئی مثال نہیں. حضرت عمر فاروق کا کردار اتنا بلند، اتنا اعلیٰ ہے کہ ہر ایک مسلمان آپ کا احسان مند رہنا چاہیے اور آپ کے کردار کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے. آپ کی فضیلتیں بے شمار ہیں، لیکن چند ایسی خصوصیات آپ کو حاصل ہیں، شاید کسی اور کو ایسی خصوصیات حاصل نہیں. چند ایسے فضائل آپ کے ہیں جو کسی اور کو حاصل نہیں. آپ کے ایمان کی بات آتی ہے، قبول اسلام کی بات آتی ہے، تو ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں ہیں. اما جان بی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا علیہ السلام سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں ہیں. مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں ہیں. لیکن حضرت عمر فاروق کی جو فضیلت ہے، جو خصوصیت ہے اسلام کی، وہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اللہ کی بارگاہ میں معروضہ پیش کیا. سرور کائنات سید الانبیاء اللہ کی بارگاہ میں دعا فرماتے ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر کہ اے اللہ اسلام کو عمر کے ذریعے سے عزت عطا فرما. حضرت عمر فاروق اسلام قبول نہیں ہوئے. حضرت عمر فاروق شدید مخالفت میں ہے, اسلام کی دشمنی میں ہے, اور یہاں تک ان کو برگیتا کر دیا گیا, یہاں تک ان کو ابھار دیا گیا. کفار قریش اور سالار مکہ نے اس طریقے سے آپ کو پیش کیا تھا کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے دشمن ہو گئے. آپ نے اس بات کو اپنا اصل اصل کو بنا دیا تھا کہ آپ حضور پاک کو شہید کر دیں گے, اور ان کے لیے یہ رحمت للعالمین کا کردار دیکھیے. سرور کائنات ادھر دعا فرماتے ہیں. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضور پاک فرماتے ہیں اے اللہ یا تو عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو طاقت دے, یا پھر عمر بن ہشام کے ذریعے سے اسلام کو طاقت دے, اور آپ کے پاس پروردگار جو محبوب ہو اس کو اسلام میں شامل کر دے. تو یہ خصوصیت حضرت عمر فاروق کی ہے کہ آپ کے اسلام کے لیے خود سرور کائنات میں دعا فرمائے. آپ کے اسلام کو قبول کرنے کے لیے کوئی چیز کارآمد ہوئی ہے تو وہ حضور پاک کی دعا ہے, جس کے صدقے میں حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کیا. تو واقعہ بڑا مشہور ہے, ہم نے بار سنا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسلام کیسے قبول کیا, کس انداز میں آپ اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے. جیسے میں نے عرض کیا کہ کفار قریش نے آپ کو اس طریقے سے ابھار دیا تھا کہ آپ کے دل میں یہ ارادہ جاگ گیا تھا کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں گے. اور اسی غرض سے ایک دن آپ اپنے گھر سے نکلے, گھوڑے پر سوار ہے, ہاتھ میں تلوار ہے, چہرے پہ غصے کے آثار ہیں, اور آپ نکل کر بڑی تیزی کے ساتھ حضور پاک کے مکان کی طرف چل رہے ہیں. یہ انداز کو دیکھ کر, آدمی کے تاثرات کو دیکھ کر, اس کے ایکسپریشنز کو دیکھ کر لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ آج کیا موڈ میں ہے, غصہ ہے, خوشی ہے, اور لوگ دیکھ رہے ہیں. اور حضرت عمر فاروق کا جو معاملہ تھا وہ بڑا جلیل و قدر معاملہ تھا, بڑا پرجلال معاملہ تھا. شروع سے آپ جلالی شخصیت تھے اور عرب پر آپ یہ ہیبت تاری. اب اس انداز میں آپ نکلے ہیں, چہرے پر غصے کے آثار ہیں, چل رہے ہیں. پوچھنے والے نے ہمت کر کر پوچھ لیا عمر کہاں کو جا رہے ہو. انداز بدلا نظر آتا ہے, کس طرف جا رہے ہو, کیا ارادہ لے کر جا رہے ہو. تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ نعوذ باللہ آج میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دوں گا. ارادہ کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے عمر فاروق نکلے ہیں. پوچھنے والے نے جب اس جواب کو سنا تو کہا عمر پہلے اپنے گھر کا تو حال جان لو, اپنے گھر کا تو حال لے لو. عمر فاروق نے کہا کہ میرے گھر کو کیا ہوا, میرے گھر کو کیا ہوا. انہوں نے کہا کہ اس کی شہادت کا عزم لے کر چلے ہو, اس کے قتل کا نعوذ باللہ ارادہ کیے ہو, تمہاری سکی بہن, تمہارا اپنا خون, جس کو تم اپنے دل کا ٹکڑا سمجھتے تھے, وہی ان کے کریمے کو قبول کرتی ہے, ان کے دین کو قبول کرتی ہے, اور ان کے راستے پر چلنے لگی ہے. عمر بن خطاب جو ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے, اسی غصے کے ساتھ اپنے گھر, اپنے بہن کے گھر پہنچتے ہیں. دستک دینے کے قریب تھے کہ اندر سے آواز سنی, کچھ پڑھنے کی آواز آئی تو رک گئے.
وہاں پر توقف کر کر کچھ دیر تک سنتے رہے، اور اندر آپ کے بہنوئی دونوں کلام مجید کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن کی آیات کی تلاوت ہو رہی تھی۔ ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی کہ کون سا کلام سن رہا ہو۔ وہ دعا کو یاد رکھیں کہ بندے کی کوشش اپنی طرف، اس کی کار فرمائی اپنی طرف، بندے کے عزم اس کی طرف ایک طرف، اس کی ارادہ، اس کا منشا، اس کی مرضی ایک طرف۔ اب دیکھیں کیسے اسباب بن رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق آیات کی تلاوت کو سنے، عجیب کیفیت جاری ہوئی، لیکن غصہ بندہ نہیں، دستک دی، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ باہر سے آج نے فرمایا عمر ہو، سننا تھا کہ اندر مانوں میں عجیب کپڑی تاریخ ہو گئی، ایک حیبت، ایک اور تاریخ ہو گئی کہ عمر آ گئے ہیں اور ہم ان کو معلوم نہیں کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا اور وہ اسلام دشمن ہے، کیا کیا جائے؟ تو صحابی ان کو پڑھا رہے تو ان کو بھیج دیا۔ اب یہ دونوں جو پڑھ رہے تھے، بہن ہے، بہنوئی ہے، آہستہ سے بہن نے دروازہ کھولا، جیسے ہی حضرت عمر اندر داخل ہوئے، روایات میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے بہنوئی حضرت سعید کو پہلے تماچے مارے اور اتنا مارا کہ بہن کو خوف ہوا کہ میرے شوہر کا انتقال نہ ہو جائے۔ بہن بیچ میں آئی، حضرت عمر کے اپنے شوہر کو بچانے لگی، حضرت عمر نے اپنی بہن کو ایک تماچا مار دیا، اور جلال جب حضرت عمر کی بہن نے دیکھا کہ عمر کا غصہ تھم نہیں رہا ہے اور قریب ہے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو جائے، تو بہن کو بھی جلال آیا، اپنے بھائی کو ڈھکیل دیا۔ وہ بھائی جس کی محبتوں کے وہ ہمیشہ جیت گاتی تھی، جس سے محبتوں کے وہ ہمیشہ چرچے کرتی تھی، جس کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، اور وہی بہن نے حضرت عمر کو ڈھکیل دیا اور کہا عمر کیا کر رہے ہو؟ اگر تمہارے لبوں میں خطاب کا خون ہے تو میرے لبوں میں بھی خطاب کا خون ہے، اگر تم اسی خون کے جوش میں مان رہے ہو تو میں اسی جوش میں کہتی ہوں، سنو عمر، میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس انداز کو دیکھا، اپنے بہن کے جلال کو دیکھا، اس انداز و بہن جو ہمیشہ نرمی سے، ادب سے، اخلاق سے پیش آتی تھی، آج ایک عجیب کیفیت میں نظر آئی، ایک عجیب چہرے پر بہت دبدبا ہے۔ حضرت عمر تھم گئے، مجھے کیا بات ہے، کیا سن رہا، کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ تم ان بچیوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، وہ کلام اللہ ہے، اس کو چھوڑنے کے لیے باقی ضروری ہے، اور تم ناپاک ہو۔ حضرت عمر نے کہا کرے مجھے پڑھنا چاہتا، تجسس بڑھنے لگا۔ آپ نے کہا پہلے جاؤ، طہارت حاصل کر کر آؤ، پھر پڑھنے لگے۔ جن آیات کا نزول اس وقت ہو چکا تھا، وہ آیات پڑھ کر سنائی۔ حضرت عمر فاروق کی کیفیت میں عجیب تبدیلی آئی۔ اب وہی انداز ہے، حضرت عمر فاروق ہے، ہاتھ کو تلوار ہے، کہ چہرے پر عجیب کیفیت، تذبذب، تشویش، کیفیت بدل رہی ہے۔ اور ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام جو اس وقت موجود تھے تشریف فرما ہے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہے، اور سب پریشان ہے کہ عمر آ رہے ہیں، عمر آ رہے ہیں، عمر آ رہے ہیں، چرچا ہو گیا ہے، ہر طرف کی خبر عام ہو گئی ہے کہ عمر تلوار لے کر حضور کی طرف چل رہے ہیں، کیا ہوگا؟ کیونکہ جانتے تھے کہ عمر بڑی سخت شخصیت ہے، کیا ہوگا؟ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، اسد رسول اللہ، نبی اسلام قبول کیے تھے، حضور کے چچا ہے، حضور کے چہیتے چچا ہے، آپ اللہ کے شعر ہے، اللہ کے رسول کے شعر آپ کا لقب ہے، آپ نبی اسلام قبول کیے تھے۔ آپ نے جب اس کیفیت، اس حیبت کو دیکھا تو کہا کہ ڈرنا نہیں، اگر ادھر عمر ہے تو ادھر حمزہ ہے، اور جب تک حمزہ زندہ ہے عمر کی مجال نہیں ہے کہ وہ سرور کائنات کی طرف نگاہ میں اٹھا کر دیکھے۔ میں میرے آقا کی ڈھال ہوں، میں موجود ہوں، جب تک میں زندہ ہوں کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور حضور پاک رحمت اللہ علیہ نے کس کو کون سے تشریف فرما ہے، کیونکہ جو ہم نہیں جانتے وہ جانتے ہیں، جو امتیوں کو معلوم نہیں وہ سرور کائنات جانتے ہیں۔
बात क्या हुई, हजरत उमर हाथ में तलवार लिए अपनी बहन के घर से निकले हैं, हुजूर पाक की बारगाह में हाजिर हुए, दरवाजे पर दस्तक हुई। सहाबा-ए-किराम में अजीब कैफियत तारी हुई कि उमर आ गए, क्या होगा। हजरत अमीर हमजा अपने हाथ तलवार पर लगाए हुए खड़े हो गए कि या रसूल अल्लाह, इजाजत है उमर के मुकाबले के लिए मैं आगे बढ़ जाता हूँ। उन्होंने पाक ने कहा चाचा बैठ जाए, आज उसका मर्जी उसका मंशा कुछ और है, बैठ जाए। हुक्म हुआ दरवाजा खोल दो, उमर को अंदर आने दो। सारे सहाबा परेशान, या रसूल अल्लाह उमर तलवार लेकर आया है, क्या कर रहे हैं। हुजूर पाक ने कहा मेरे हुक्म की तामील हो और उमर को अंदर बुला लिया जाए। हजरत उमर के लिए दरवाजा खोला गया, हजरत उमर हाथ में तलवार लिए अंदर दाखिल हुए और फिर हुजूर पाक की निगाह करम हजरत उमर फारूक की आंखों से मिली और फिर मेरे आका ने पूछा बताओ उमर किस इरादे से आए हो, क्या चाहते हो, क्या चाहते हो। मेरे आका की निगाह पड़ी और इधर सवाल हुआ, हाथ पर लर्जा तारी हो गया। हजरत उमर जो 6 फीट से ज्यादा की है कोई शख्सियत है, एक छोटे बच्चे की तरह काम रहे हैं, तलवार हाथ में काम रही है, काम से काट के तलवार छोड़ी, बेसाख का ज़बान से निकला अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। सहाबा-ए-किराम में जोश और खरोश है, सारे सहाबा जो मौजूद हैं एक नारे की आवाज बुलंद करते हैं कि नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, कि अल्लाह ने उमर को इस्लाम की दौलत से सरफराज किया। हजरत उमर फारूक इस्लाम की ताकत बनकर इस्लाम में शामिल हो गए हैं। ये वो उमर है जिनकी इस मंजर को नदाफिल का हजरत शेखुल इस्लाम पेश करते हैं इस अंदाज में कि पूछिए हजरत फारूक से उसकी नस्ल, पूछिए हजरत फारूक से उसकी नस्ल क्या बदल जाती है दुनिया निगाह यार के बाद। इधर हुजूर पाक की निगाह करम पड़ी, इधर अल्लाह की बारगाह में हुजूर ने दुआ की और अल्लाह ने हजरत उमर फारूक के दिल को इस्लाम की मोहब्बत में बदल दिया, अल्लाह की मोहब्बत में बदल दिया, हुजूर पाक की मोहब्बत में बदल दिया। और वो दिल जो गुमराहियों का कहवार था वो हुजूर अल्लाह के नूर का अंजुमन था। इस तरीके से अल्लाह ने हजरत उमर फारूक के जरिए से इस्लाम को इज्जत दी। हम जानते हैं कि सबसे पहली नमाज बैतुल्लाह शरीफ में जो अलल ऐलान बगैर किसी के खौफ के, वरना होता क्या था। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु नमाज पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, उधर से अबू जहल आता है, एक तमाचा मारता है, अबू लहब आता है, एक तमाचा मारता है। सहाबा-ए-किराम पर इतने ज़ालिम के लोग बर्दाश्त नहीं, बर्दाश्त के काबिल न थे, मज़ालिम ऐसे मज़ालिम हो रहे थे। लेकिन जब हजरत उमर फारूक ने इस्लाम कबूल किया तो अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह क्या हम हक़ पर नहीं। उन्होंने पाक ने कहा यकीनन हम हक़ पर हैं। अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह फिर हम बैतुल्लाह के सहन में नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह के घर के सामने उसकी इबादत होगी। सहाबा ने अर्ज़ किया उमर हमारे साथ ऐसे ऐसे जुल्म होते हैं। उन्होंने कहा कि उमर तुम्हारे लिए अल्लाह ने उमर को भेज दिया है, आप किसी के मदद नहीं। इधर से हजरत अमीर हमजा भी खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह तो उमर की तारीफ करता हूँ कि हम अब छुप कर नमाज नहीं पढ़ेंगे, जो होगा देखा। 40 सहाबा अब निकलते हैं अरकम बिन अरकम के मकान से, कहाँ पर बैतुल्लाह शरीफ की तरफ, और बाहर कुफार मुंतज़िर थे जब खबर आएगी उमर ने क्या काम किया है। उनको क्या मालूम था कि अल्लाह ने सारे हालात बदल दिए। तब हजरत उमर फारूक के हाथ में गुमराही का झंडा नहीं, हक का झंडा है। वो इस्लाम के नंबरदार बनकर आगे चले, उनके पीछे 20 सहाबा हैं। एक तरफ हजरत अमीर हमजा है, आपके हाथ में इस्लाम का अलम है, उनके पीछे 20 सहाबा है, और दरमियान में हुजूर पाक जलवा फरमा चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, और सब बैठे हैं सहने का
کو اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے تو آ جاؤ، کسی کو اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا ہے تو آ جاؤ، مقابل میں کہ عمر میں اسلام قبول کرنا ہے۔ یہ عزت اللہ ہے اسلام کو حضرت عمر فاروق کے خلیفہ کی۔ برادران عزیز، یہ انداز بہترین جو آپ کی کامیابی ہے کہ بیت اللہ میں سب سے پہلے نماز کسی کی وجہ سے پڑھی گئی ہے، کسی کی تحریک پر پڑھی گئی ہے تو حضرت عمر فاروق۔ اس کے بعد جب یہ بات ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل امین کو نازل کیا گیا اور حضور پاک حضرت عمر فاروق کو بلاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ عمر مبارک ہو اللہ نے تمہیں فاروق کا لقب دیا۔ آج جو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں لقب اللہ کی طرف سے آپ کو عطا کیا گیا ہے کہ حق اور باطل کا فرق کرنے والے ذات حضرت عمر کی ذات ہے۔ برادران عزیز، اس کے بعد آپ کا ایک نمایاں کردار رہا ہے اسلام کی ترویج و اشاعت میں، اسلام کی خدمات میں، اسلام کے پھیلانے میں، لوگوں کو اسلام تک بلانے میں۔ اور جب ہم جانتے ہیں کہ ہجرت کا معاملہ ہوا، سب رات کے سفر کرنے لگے، راتوں میں ہجرت کرنے لگے، لیکن آپ کی کردار، آپ کا انداز ہمیشہ نرالا ہے۔ ہمیشہ اپنے انداز میں آپ نے زندگی گزاری ہے۔ اونٹ پر سوار ہوئے، بیت اللہ کا طواف کیا اور صحن کعبہ میں کھڑے ہو کر اعلان کیا، اے اہل مکہ، میں ہجرت کر رہا ہوں، میں ہجرت کر رہا ہوں۔ پھر وہی بات کہ اگر اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے تو آؤ، عمر جا رہا ہے، اپنے آقا کے پیچھے پیچھے چلتے ہو جا رہا ہے، اگر تم روکنا چاہتے ہو تو آ جاؤ۔ اور سارے کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں، لیکن کسی کی مجال نہیں ہے کہ حضرت عمر فاروق کے سامنے آ کر کھڑا ہے۔ یہ شخصیت، یہ روح، یہ دبدبہ اللہ اپنے آپ عطا، کسی کی مجال نہ تھی کہ آپ کا مقابلہ کریں۔ برادران عزیز، وہی شخصیت ہے حضرت عمر فاروق کی، وہ بلند کردار جس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں سفر معراج میں تھا۔ حدیث پاک کے الفاظ میں حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جنت میں ایک محل دیکھا، جنت میں ایک محل دیکھا، وہاں پر فرشتے جمع تھے، میرے ساتھ جبرائیل امین تھے، میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ حضور پاک فرشتوں سے پوچھتے ہیں یہ محل کس کا ہے؟ فرشتوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ محل اللہ نے عمر کے لیے بنوایا ہے۔ جنت میں حضرت عمر فاروق کے لیے اللہ نے ایک خاص محل بنوایا ہے۔ حضور پاک حضرت عمر فاروق سے فرماتے ہیں کہ عمر، میں نے جنت میں تمہارا محل دیکھا اور میں چاہتا تھا کہ تمہارے محل میں داخل ہو جاؤں، تمہارے محل کو اندر سے دیکھو، لیکن تمہاری غیرت کے بارے میں خیال آیا تو رک گیا کہ تم بڑے غیرت مند ہو کہ بغیر اطلاع کے میں تمہارے محل میں چلا جاؤں، تمہاری غیرت کا بار نہ کرے، اس لیے میں تمہاری غیرت کا خیال کرتے ہوئے رک گیا۔ یہ بات سنے تو حضرت عمر فاروق حضور پاک کے خدموں کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور کہا یا رسول اللہ، یہ عمر کی غیرت آپ کے لیے نہیں ہے، آپ کے لیے کیا عمر کی غیرت ہے؟ کاش آپ میرے اس محل میں داخل ہو جاتے تو میرا محل اور روشن ہو جاتا۔ کیا محبت ہے! ادھر حضور پاک کی محبت دیکھیے کہ حضرت عمر فاروق کی غیرت کا خیال کرتے ہیں، اور ادھر حضرت فاروق اعظم کا قدر اور محبت دیکھیے، کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ غیرت، یہ جلال، یہ روح، یہ دبدبہ سب کچھ غیروں کے لیے ہے، اور آپ کے لیے اس سے عاجزی کی ساری محبت ہے۔ جو کچھ عمر ہے وہ آپ کی وجہ سے ہے، عمر کی اپنی حقیقت کچھ نہیں، سب مل گئی ہے۔ آج ساری عزت عمر کو ملی ہے کہ وہ آپ کی نسبت سے حضرت عزیز، یہ حضرت عمر فاروق کا کردار، یہ ان کا مقام ہے جن کے لیے اللہ نے جنت
آگے اگر آپ دیکھتے ہیں حضرت عمر فاروق کی تو انگن سی فضیلتیں، آپ کی شان الگ الگ، لیکن ایک نمایاں شان جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں کہ آپ کو موافق وحی کہا جاتا ہے کہ کئی مرتبہ ایسے ہوا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سنن ترمذی کی حدیث ہے، ایسے بہت سی احادیث آپ کو ملیں گی کہ جہاں پر خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ 3 مقامات تو ایسے ہیں کہ جہاں پر اللہ نے وحی کے ذریعے سے میری تائید و موافقت فرمائی۔ 3 مقامات۔ ایک آپ نے فرمایا کہ جب حجاب کا معاملہ کہ میں نے حضور پاک کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے جو ازواج مطہرات ہیں ان کے لیے آپ حجاب کو حکم فرمائیں۔ جب میں نے یہ معاملہ کیا تو اللہ نے میری تائید میں آیات نازل فرمائی، آیات حجاب۔ اسی طرح بدر کے جو اسیرین تھے، بدر میں جو قید کیے ہوئے تھے کفار، ان کی آسانی کے لیے میں نے عرض کیا اللہ نے۔ اسی طرح جب آپ کی بے ادبی گستاخی ہوئی اور میں نے اس کو قتل کر دیا تو اللہ نے میری تائید میں آیات فرمائی۔ تو ایسے الگ الگ کئی مقامات ہیں جہاں پر حضرت عمر فاروق نے جو معروضہ پیش کیا، جو ایک اپنا اوپینین حضور پاک کی بارگاہ میں رکھا، اپنا مشورہ حضور پاک کی بارگاہ میں رکھا کہ یا رسول اللہ، اس مسئلے میں یہ کام ہو سکتا ہے، اس مسئلے میں ایسا کام ہو سکتا ہے، تو آپ کے مشورے کی تائید اللہ نے وحی سے فرمائی ہے کہ اے حبیب، عمر کے مشورے کو قبول کیجیے، یہ مشورہ ہم کو بھی قبول ہے۔ یہ خصوصیت ہے آپ کی کہ کئی مرتبہ اللہ نے آپ کے حکم کی تائید فرمائی، آپ کے مشورے کی تائید فرمائی۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو، اس سے بڑھ کر آپ کی سچائی پر کیا دلیل ہو، آپ کی اچھائی پر کیا دلیل ہو کہ آپ کے مشورے کو حضور پاک بھی قبول کرتے ہیں، پروردگار بھی قبول کرتے ہیں۔ یہ خصوصیت ہے حضرت عمر فاروق کی۔ برادران عزیز، اگر ہم آپ کا دور خلافت دیکھیں، آپ کی ایک اور خصوصیت بیان کروں، اس کے بعد آپ کے دور خلافت کی طرف چلیں کہ اگر ہم آپ کا دور خلافت سے پہلے تو حضور پاک نے آپ کو ایک فضیلت اور دی۔ مشہور حدیث پاک ہے، سنن ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، میرے آقا فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا، اگر میرے بعد بھی اللہ انبیاء کو بھیجنا چاہتا تو میرے بعد اللہ حضرت عمر فاروق کو نبی بنا، یعنی وہ صلاحیت، وہ فکر، وہ وسعت اللہ نے عام عطا کی تھی کہ بارے نبوت اگر اٹھانا ہوتا، بارے نبوت اگر کسی کو دینا ہوتا، اللہ حضرت عمر فاروق کو دیتا۔ اس طریقے سے یہ فضیلت میں اور کوئی شامل ہے تو مولا علی مشکل کو شامل ہے کہ سنن ترمذی میں آپ کے لیے حدیث پاک آئی، جب تبوک کا معاملہ ہوا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مدینہ منورہ کے لیے چھوڑ دیے کہ علی تم یہاں پر نگران بن جاؤ، تو مولا علی نے کہا یا رسول اللہ، ہر جنگ میں آپ کے ساتھ ہو، آج آپ مجھے مدینہ پاک میں چھوڑ رہے ہیں۔ حضور پاک نے کہا کہ تم اس بات سے راضی نہیں علی کہ جیسے موسیٰ کے پاس ہارون تھے، تم میرے پاس ہو، لیکن سنو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ فضیلت حضرت عمر فاروق کو حاصل ہے کہ حضور کیا فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو اللہ عمر کو بھی نبوت عطا فرماتا۔ اس صلاحیت حضرت عمر فاروق ہے۔ برادران عزیز، جتنی فتوحات، اسلام کی نشر اشاعت جتنی آپ کے دور خلافت میں ہوئی، کوئی اور دور خلافت میں نہیں۔ بڑے بڑے بادشاہ آپ کے نام سے ڈرتے تھے، خوف کھاتے تھے، لرزہ داری ہو جاتا تھا آپ کے نام سے ہوتا۔ اور آپ کا معاملہ کیسا جو سیکھنے والی چیز ہے، آج جو چیز ہم کو اختیار کرنی چاہیے، جو ہماری زندگی کا سرمایہ ہونا چاہیے، وہ کیا ہے کہ امیر المومنین ہے،
خلیفۃ المسلمین ہے، خلیفہ رسول اللہ ہے، حضرت عمر فاروق کے نام سے قیصر و کسریٰ کام ہے، روم ہو، ایران ہو، وہاں کے بادشاہ آپ کے نام سے کانپتے تھے، اور حضرت عمر فاروق کی ساتھ یہ کہ آپ کا ٹھکانہ پوچھو کہ عمر کہاں ہے، کہاں ملیں گے عمر سے ملاقات کرنی ہے، تو لوگ کہتے ہیں دیکھو کسی بڑھیا کا پانی بھر رہے ہیں، دیکھو کسی کا اناج بچھا رہے ہوں، دیکھو کسی کے بچے سنبھال رہے ہوں گے، کون ہے؟ خلیفۃ المسلمین ہے، اور کردار یہ ہے عوام کے ساتھ کہ اگر کوئی بوڑھی ہو، اگر کوئی بزرگ ہو اور کام نہیں کر سکتے تو خود حضرت عمر فاروق کا کام کرتے، ان کے لیے پانی بھرتے، ان کے لیے اناج بچھا کر دیتے۔ یہ کردار ہے کہ اعلیٰ مقام پر بیٹھنے کے ساتھ عاجزی کی ساری محبت اخلاق اتنے ہی اعلیٰ ہونی چاہیے۔ ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے آج؟ جیسے مقام بڑھتے جا رہا ہے، دولت، طاقت، قوت، رتبہ اگر ملتا جا رہا ہے تو آدمی کی کیفیت، آدمی کی آنا، اس کا تکبر، اس کے اندر فخر بڑھتا جا رہا ہے، لیکن حضرت عمر فاروق نے بتایا ہے کہ تم جتنا بلند ہوگے، تم جتنے بڑے ہو، اتنے ہی زیادہ سائیدار ہو جاؤ، اتنے ہی زیادہ نفع بخش ہو جاؤ، اتنے ہی زیادہ تم لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے ہو۔ برادران عزیز، یہ کردار، یہ اخلاق حضرت عمر فاروق نے سکھائی کہ جن کے نام سے برائے اعظم کے بڑے بڑے جو سپر پاور سے ڈرتے تھے، ان کا کوئی محل نہیں تھا، ان کا کوئی تخت نہیں تھا، وہ کسی عوام کے سامنے بادشاہ کی طرح نہیں بیٹھتے تھے، بلکہ وہ عوام کے درمیان میں رہ کر ان کی خدمت کیا کرتے تھے، راتوں کو نکلتے تھے اور ان کے دروازوں کے سامنے بیٹھ کر ان کی تکلیفوں کو سنتے تھے، اور صبح ان کی تکلیفوں کا حل نکالتے تھے۔ اور بیت المال جو آپ نے قائم کیا، کبھی اس میں آپ نے مال جمع نہیں رکھا، بلکہ آپ ہر روز جھاڑو مار دیتے، سب تقسیم کرتے، اس میں جھاڑو مارتے، نماز پڑھتے، اللہ پھر برکت دیتا، پھر تقسیم کرتے۔ کبھی آپ نے مال جمع نہیں کیا، آپ نے پیسے کب جمع نہیں کیے، کبھی اپنا تخت، اپنا کیا کہتے ہیں محل تیار نہیں کیا۔ یہ حضرت عمر فاروق نے، اس سے بڑھ کر اگر جاننا ہو، اس سے بڑھ کر آپ سے سیکھنا ہو تو اس چیز کو ضرور سیکھنا چاہیے کہ ہم نے جانا ہے کہ آپ کی زندگی میں حضور پاک نے اعلان کیا، ابوبکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، اس طریقے سے عشرہ مبشرہ جن کو زندگی میں حضور پاک نے جنت کی بشارتیں دی، ان میں حضرت عمر فاروق ہے، اور صرف بشارت نہیں بلکہ آپ کے محل کا بھی آپ نے ذکر فرمایا، وہ عمر ہے جن کو زندگی میں جنت کی بشارت مل گئی ہے، اور ان کا کردار کیا ہے؟ اذان ہوتی، مؤذن آواز دیتا، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، تو آپ کے قریب رہنے والے کہتے ہیں کہ ادھر مؤذن کی آواز سنتے تو آپ کے چہرے کے تاثر بدل جاتے، ایک خوف، ایک ہیبت طاری ہو جاتی، آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے، وضو کرتے تو آنکھوں سے آنسو رواں رہتے، لوگ پوچھتے عمر کیا بات ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں مالک عزیز کے سامنے جا رہا ہوں، رب ذوالجلال کے سامنے جا رہا ہوں، اس جبار قہار کے سامنے جا رہا ہوں، اگر میرا کوئی عمل اس کو ناراض کر دے تو میں کیا وہ لے کر جاؤں؟ جن کو زندگی میں جنت کی بشارت ہے وہ اللہ کے سامنے جاتے ہیں اس خوف و خشیت کے ساتھ، اور آج ہم ان کی غلامی کا کم کرتے ہیں، ان کے چاہنے اور ان کی محبت کا کم کرتے ہیں، اور گناہوں پہ گناہ ہیں، غلطیوں پہ غلطیاں ہیں، لفظوں پہ لفظیں ہیں، اور جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو نہ جانے خیال کہاں کہاں ہے، ہم کس کی محبت اور کس کے راستے پر چل رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق کو یہ سکھایا ہے کہ جب تم اللہ کے سامنے جاؤ تو پھر اپنے اوپر ابدیت بندگی کا ایسا ایک لباس سے بدل کرو کہ تم پر ایک خشیت طاری ہو، خوف طاری ہو، اور رب ذوالجلال کے جلال کے سامنے تم جانا۔ برادران عزیز، ہر نماز کو روکے، اور جب رات ہوتی
منظر دیکھ کر کہا کہ حضرت عمر فاروق اپنے بستر پر لیٹے ہیں، چابک سے اپنے پیر پر مارتے ہیں اور پوچھتے ہیں عمر بتا آج تجھ سے کوئی گناہ تو نہیں ہوا، کچھ خطا تو نہیں ہوئی، کوئی نافرمانی تو نہیں کیا، اللہ کا کوئی حکم تو نہیں چھوڑا، اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام تو نہیں کیا؟ ہر روز اپنا جائزہ لیتے کون؟ حضرت عمر فاروق، جن کے اتنے بے شمار اور وہ ہر روز اپنا جائزہ لے رہے ہیں، اور ہم اس کے صبح شام گناہوں میں جا رہے ہیں، کتنے گناہ ہو رہے ہیں احساس نہیں ہوتا، راستے پر نکلتے ہیں تو گناہ، بات کرتے ہیں تو گناہ، بات سنتے ہیں تو گناہ، کہیں جھوٹ ہے، کہیں غیبت ہے، کہیں چغلی ہے، کہیں پر کوئی غیر محرم پر نظر پڑنی ہے، اس طریقے سے گناہوں میں گناہ چل رہے ہیں، لیکن رات ہوتی ہے تو غفلت سے سو جاتے ہیں، اپنا جائزہ لینے کی بھی ہمیں توفیق نہیں، اپنے دن کے بارے میں سوچنے کا ہمیں خیال نہیں، کم سے کم رات میں سونے سے پہلے اللہ کی بات کریں، استغفار تو کر لیں، پروردگار جو کچھ گناہ صبح مجھ سے ہوئے دانشتہ طور پر نادانشتہ طور پر، ان کے لیے میں تیری بارگاہ میں سجدہ ہوں، ان کے لیے میں تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں، تیری مغفرت کا میں طلبگار ہوں، پروردگار تو ارحم الراحمین ہے، تو مجھے معاف فرما۔ کیا ہم جائزہ لیتے ہیں؟ نہیں ہو رہا۔ برادران عزیز، یہ چیز سیکھنے کی ہے، فاروق اعظم سے سیکھنے کی ہے کہ وہ جن کو جنت کی بشارت ملی، جن کے فضائل حضور پاک نے بیان کیے، وہ ہر روز اپنا جائزہ لیتے ہیں، ہر روز اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، اور ہم ہیں کہ خواب غفلت میں سو رہے ہیں۔ برادران عزیز، ہمیں صحابہ کرام کی زندگیوں سے اپنی زندگی میں روشنی دینی ہے، روشنی دینی ہے۔ آج اگر سیکھنا ہے، آج کچھ اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا ہے، آج لوگ چاہتے ہیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کلاسز جوائن کر رہے ہیں، کورسز جوائن کر رہے ہیں، تاکہ ان کی زندگی میں ایک انقلاب آئے، انقلاب چاہتے ہو تو سیرت پاک، اپنی زندگی میں تبدیلی چاہتے ہو حضور پاک کی سیرت کو مطالعہ کیجیے، حضور پاک کے جو غلام ہیں، صحابہ کرام ہیں، جو ہمارے سر کا تاج ہے، ان کی سیرت کو پڑھیے، ان کی زندگیوں کو پڑھیے، معلوم ہوگا کہ انقلاب کیسے آتا ہے، شخصیت کیسے بنتی ہے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کسے کہتے ہیں۔ اہل بیت کی کتاب کو پڑھیے، معلوم ہوگا کہ شخصیت کیا ہوتی ہے، کردار کیا ہوتا ہے، اخلاق کیا ہوتے ہیں، صحابت کسے کہتے ہیں، عدالت کسے کہتے ہیں، حق کوئی کسے کہتے ہیں، حق کے لیے کھڑا ہونا کسے کہتے ہیں، حق کے لیے جان دینا کسے کہتے ہیں، وہاں سیکھنے کو ملے گا۔ آج ہم کسی بزنس مین کے پیچھے بھاگتے ہیں اور کسی مشہور آدمی کے پیچھے جاتے ہیں، نہیں، سیکھنا ہے، ان سے سیکھیے، کردار ملے گا، اخلاق ملے گا، زندگی کا سلیقہ ملے گا۔ ایسے تو بہت سے فضائل ہیں حضرت فاروق اعظم کے، لیکن انہی چند کلمات کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمارے جب تک زندگی سے نام پر موت ایمان پر دے، وقت ندا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما دے، ہمیں نیک اور صالح متقی اور پرہیزگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر کے مانے، ہمیں جو پریشان ہیں ہمیں پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں جو بیمار ہیں ہمیں شفا کامل عطا فرما، ہمیں جو مخلوط ہے ہمیں سب عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں، جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام امتی بنا والے، اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا، صحابہ کرام کو چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کو چاہنے والا بنا، ان کے بتائے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی فی خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔